بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سرغزلی۔ آج ہم بات کریں گے ایرانی ریولوشن پہ، جس کو اسلامک ریولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ چشم انسانیت نے مختلف ادوار میں مختلف تبدیلیوں کو رونما ہوتے ہوئے دیکھا اور بہت سے انقلابوں کو جنم لیتے ہوئے دیکھا، لیکن اس میں کچھ انقلابوں نے تاریخ کو بدلا اور کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ آج ہی کی ویڈیو میں ایک عظیم انقلاب کی داستان ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران پر پہلوی خاندان کے دوسرے حکمران محمد رضا شاہ پہلوی، جس کو تاریخ شاہ ایران کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ سن 1941 میں اپنی باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ شاہ ایران امریکہ نواز تھے۔ اس کو ایشیا میں امریکہ کا دوست بھی کہا جاتا تھا۔ یورپ ان کو ایشیا میں امریکہ کا گورنر کہا کرتا تھا۔ اس نے امریکہ کے کہنے پر ایران کو ایک کمیونسٹ ملک بنا دیا۔ چلیے اس کی عیش و عشرت پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ایرانی بادشاہ نے سن 1971 میں فارس کی سلطنت کے 2500 سال مکمل ہونے پر ایک دعوت کی، جو دنیا کی تاریخ میں کی جانے والی شاندار ترین تقریب تھی۔ دنیا کے ہر براعظم سے بادشاہ، ملکہ، شہزادے، شہزادیاں، شیخ، سلطان، سربراہانی مملکت، وزیر، سفیر، بزنس کی عام شخصیات سبھی اس محفل میں شریک ہوئے۔ اس تقریب کی جگہ کوئی قدیم قلعہ یا 7 سٹار ہوٹل نہیں تھی، بلکہ صحرا کے وسط میں اسی تقریب کے لیے تعمیر کردہ مقام تھا۔ اس کی قیمت یہ ایک پوری بادشاہت کو لے ڈوبی۔ ایرانی انقلاب کے لیے یہ اہم قدم ثابت ہوئی۔ بادشاہت ختم ہونے اور انقلابیوں کے آ جانے نے نہ صرف اس ملک کو بلکہ اس خطے کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی شاہ ایران کی پارٹی کی ہے۔ اس کا پس منظر طویل اور پیچیدہ ہے، لیکن بہت سادہ الفاظ میں ایران 60 کی دہائی میں ایک آئینی بادشاہ تھا، جس پر شاہ محمد رضا شاہ پہلوی حکمران تھے، جو خود کو شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ کہلواتے تھے۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے تھے اور مطلق العنان حکمران تھے۔ وزیر اعظم بنا سکتے تھے، پارلیمنٹ تحلیل کر سکتے تھے، فوج کے سربراہ تھے۔ ان کی بات قانون کا درجہ رکھتی تھی اور وہ اپنے اختیارات شیئر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ 17 سال پہلے انہوں نے ایک جمہوری وزیر اعظم کا تخت الٹا تھا، جس میں امریکہ اور برطانیہ نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ شاہ کا خیال تھا کہ وزیر اعظم طاقتور اور مقبول ہو رہے ہیں۔ شاہ نے اپنی زندگی میں صرف عیش و آرام دیکھا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں پڑھے تھے، مغربی کلچر اور ماڈرن لائف سٹائل کے رسیا تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کو جدید اور آزاد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، خواتین کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ پروپیگنڈا سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ آزادی اظہار پر کڑی پابندی تھی اور حکومت کے خلاف بات کرنے پر سزا تھی۔ سول لبرٹی اور انسانی حقوق جیسے الفاظ اجنبی تھے۔ شاہ کی حکومت میں سیاسی قیدیوں اور سزائے موت دیے جانے کی شرح دنیا بھر سے زیادہ تھی۔ خفیہ ایجنسیوں کا لوگ کو گھروں سے اٹھا لیے جانا اور قتل کر دیے جانا عام تھا۔ تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود عوام کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی۔ نصف آبادی غریب کی لکیر تلے تھے۔ شہروں میں بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی تھی۔ دیہات میں صاف پانی، صحت کی سہولیات، تعلیمی اداروں کی شدید کمی تھی۔ اور ان حالات میں شاہ کو ایک خیال سوجا، ایک شاندار دعوت کا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے ایران کے بارے میں عالمی تصور بہتر ہوگا۔ یہ بتائے گا کہ ایک شاندار ماضی والی سلطنت کیسے واپس بڑی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ اور یہ سائرس اعظم کی بنائی گئی فارس کی سلطنت کا 2500 سال مکمل ہونے کا وقت تھا۔ شاہ اپنے آپ کو جدید دور کے سائرس کے طور پر دیکھتے تھے۔ تقریب کا انتظام کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنی، دعوت نامے بھیجے گئے۔ 1.5 سال پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ ایران میں انفراسٹرکچر موجود نہ ہونا ایک مسئلہ تھا۔ تقریب کے شایان نشان ہوٹل نہیں تھے۔ سوچ بچار کے بعد اس کے لیے قدیم شہر پرسیپلس کے صحرا کا انتخاب کیا گیا۔ سب سے پہلے طے ہوا کہ اس صحرا کو جنگل میں بدلا جائے۔ درخت درآمد کیے گئے،
15,000 درج جہازوں پر لائے گئے، پھولدار پودے لگائے گئے۔ پانی کی کمی کے شکار ملک کے لیے 3 روزہ تقریب کے لیے ان کی آبیار کا بندوبست پاگل پن کہا جا سکتا تھا، لیکن ایک اچھی دعوت کے لیے یہ ضروری تھا۔ اٹلی کے مشہور باغبان جان ٹروپلوٹ کو بلایا گیا کہ وہ 4 ہیکٹر پر مشتمل خوشبودار باغ لگائے۔ اس کے لیے مٹی منگوائی گئی۔ اس جگہ پر سانپ اور بچھو بہت تھے جو مہمانوں کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ 30 کلومیٹر تک کے علاقے پر کیمیکل چھڑکے گئے اور رینگنے والے جانور کے ٹرک پکڑے گئے۔ اس دوران ایسی انواع بھی ملی جو نامعلوم تھی اور انہیں یونیورسٹیوں کو تحقیق کے لیے دیا گیا۔ اس تقریب کا واحد مقصد ایران کو یورپ جیسا بنانا اور دین اسلام سے دور کرنا تھا۔ جب تقریب ختم ہوئی تو اس پر خرچے کا اندازہ جب لگایا گیا تو اس پر تقریباً 65 کروڑ ڈالر لگائے گئے تھے۔ جب ایران کے بدلتے ہوئے صورتحال کو امام خمینی نے دیکھا تو وہ ایران میں وہ واحد شخصیت تھے جو شاہ ایران کے خلاف کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو احتجاج کے لیے نکال رہا تھا۔ جب احتجاج زور پکڑنے لگا تو سن 1963 میں ان کو ملک بدر کر دیا گیا اور یوں وہ ترکی چلا گیا۔ 2 سال تک ترکی میں رہنے کے بعد ترکی نے بھی ان کو ملک بدر کر دیا۔ ترکی کے بعد وہ عراق چلا گیا، جہاں پر طویل عرصے تک رہنے کے بعد اس نے بھی ان کو ملک بدر کر دیا 1976 میں، اور یوں وہ کویت چلا گیا تو کویت نے بھی ان کو نکال دیا اور آخرکار وہ پیرس چلا گیا۔ پیرس میں وہ اپنا درس و تدریس کرتا تھا اور لوگوں کو احتجاج کرنے کا کہا کرتا تھا۔ جب احتجاج نے کافی زور پکڑا تو جنوری 1979 میں شاہ ایران نے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، اور یوں 16 سال طویل ملک بدری کے بعد امام خمینی ایران واپس آیا اور انقلاب کی کامیابی کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ یہ تھا ایرانی ایوولوشن یا اسلامک ریولوشن۔